گھر میں لگی ہوئی گھڑی میں اگر اذان کی آواز بچے اور کوئی اگر اذان کی آواز بجے اور کوئی احترام نہ کرے تو کیا یہ گناہ ہے؟ گھڑیوں میں اذانوں کی آوازیں لگانا ہی مجھے بے اکرامی اور بے احترامی لگتی ہے۔ اذان جو ہے شاعر اللہ میں سے، اللہ کے شاعر میں سے ہے، تو اس کو پراپر طریقے سے مسجد میں ہونا چاہیے۔ الارم جو ہے اس میں آپ اذان لگا دیں تاکہ صبح اٹھنے کے لیے، تو وہ مجھے لگتا ہے ایسا ہے کہ یہ اذان کا بے موقع استعمال ہے۔ پھر اسی اذان کو بیچ میں ٹھپ کر کے بٹن دبا کے بند کر دیتے ہیں۔ لفظ اللہ کبھی ادھورا ہوتا ہے، کبھی اشہد ان لا الہ الا اللہ میں اشہدو تک پہنچا ہوتا ہے، وہ کلمہ بھی مکمل نہیں ہوتا۔ تو مجھے تو یہ ایک طرح کا سوء ادب ہی معلوم ہوتا ہے، تھوڑی سی بے ادبی والا عنصر ہی معلوم ہوتا ہے۔ تو الارم کے لیے، گھنٹیوں کے لیے اذانوں کا اور اللہ کے ذکر کا استعمال نہ کیا جائے۔ اس کا طریقہ یہی ہے کہ اذان ہو، تلاوت ہو، اور اللہ کا ذکر ہو جیسے پراپر وے میں کیا جاتا ہے۔ تو صبح اٹھنے کے لیے الارم لگا دیا کریں، وہ زیادہ بہتر ہے، یا گھڑیوں میں بھی الارم لگائیں۔ موبائل میں لوگوں نے اذان کی آواز سیٹ کی ہوئی ہوتی ہے تو اس کو بھی وہیں روک دیتے ہیں، تو اور پوری سنے کون اس کو؟ اس لیے ضرورت کیا ہے ان چیزوں کی؟ جو شریعت نے، جو شاعر اللہ کا استعمال کا جو طریقہ بتایا ہے، اسی طریقے سے اللہ کے شاعر کو استعمال کرنا چاہیے۔ اپنے آپ کو جگانے کے لیے اذان کا استعمال یا ریمائنڈر کے طور پر اذان کا استعمال، مجھے یہ عمل نامناسب معلوم ہوتا ہے۔ آپ کہہ سکتے ہو آپ کون ہوتے ہو بھائی کہ آپ شرعی دلیل دو؟ دیکھیں، شریعت میں کچھ چیزیں ایسی ہیں جن کا تعلق ادب سے ہے۔ شریعت نے ہمیں یہ کہا ہے کہ شاعر اللہ کی تعظیم کرو، یہ تو شریعت سے ثابت ہے، قرآن سے ثابت ہے یہ۔ باقی تعظیم اور ادب کا طریقہ کیا ہوگا یہ ہمیں عرف بتائے گا، اور عرف پہ جو لوگ رہتے ہیں انہی سے پوچھا جائے گا نا۔ تو میں بھی سوسائٹی میں رہتا ہوں نا، اس لیے میں اپنا تجزیہ ہے وہ آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں، اور یہ اس لیے پیش کر رہا ہوں کہ اس میں اختلاف رائے بھی ہو سکتا ہے، کیونکہ شریعت میں کوئی نص وارد نہیں ہوئی ہے اس بارے میں، قرآن و حدیث اس سے خاموش ہے۔ تو بس ہمیں اتنا پتہ چلتا ہے کہ ہمیں شاعر اللہ کے احترام کا حکم ہے، تو احترام کا تقاضا یہ ہے کہ جو چیز جہاں کے لیے وہاں کے لیے استعمال کی جائے۔